معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب کے سفر کلکتہ سے متعلق کل شام سے آج شام تک ہم لوگ ریفریشڈ ہو رہے تھے اور کچھ نئی راہیں بھی نکل کر سامنے آ رہی تھیں۔ اور ایک بات ابھی نجمہ میم نے کہی کہ ہال 80% سے زائد بھرا ہوا تھا، اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آج سے 5، 6 یا 7 سال قبل کے سامعین کو ہم دیکھیں اور آج کے سامعین کو دیکھیں تو 50-60% سے زائد سامعین بدل چکے ہیں، یعنی کہ نئی نسل ہمارے سامنے آ چکی ہیں جو اردو ادب سے شغف رکھتی ہے۔ تو یہ خوشائن بات ہے کہ نہ صرف حال بھرا ہے یا بلکہ سامعین بھی نئے ہیں۔ جیسا کہ میزر بھائی نے بتایا کہ یہ آخری اجلاس ہے اور اس میں 3 مقالے پڑھے جائیں گے۔ میں اس اجلاس کے لیے استاد محترم صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے دست بستہ ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں جناب پروفیسر ابو بکر عباس صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروفیسر ابو بکر عباس صاحب، ان کے علاوہ میں جناب تجمل حسین صاحب اور جناب سبط حسن صاحب سے بھی درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لیں۔ غالب کے سفر کلکتہ سے متعلق کل سے آج تک باتیں ہو رہی تھیں اور یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بقیہ پچھلے تمام اجلاس کی طرح یہ اجلاس بھی بہت ہی کارآمد ہوگا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ وقت پہلے سے ہی کافی ہو چکا ہے، میں جناب سبط حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ جناب سبط حسن صاحب۔ ادھر پہلے صدر محترم پروفیسر احمد محفوظ صاحب اور یہاں ہال میں موجود معزز اساتذہ، طلباء و طالبات، آپ مقالے سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے 3000 ورڈ پر مشتمل ایک چھوٹا سا مقالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ فلسفے اور نفسیات کی روشنی میں بات کروں۔ تو میرے مقالے کا عنوان ہے غالب کی شخصیت، پینشن کا قضیہ اور سفر کلکتہ۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ سفر کلکتہ نے ان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے حدود متعین کیے جائیں کہ کس دائرے کے اندر سفر کلکتہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، تھوڑا سا رنگ فلسفیانہ اور نفسیات کی طرف ہے، تو تھوڑی سی یعنی گرا ہو سکتا ہے، اس کے لیے پہلے سے بات۔ انسان ایک حیت تو ہے، لیکن فقط حیت ہی نہیں ہے۔ حیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیوانوں میں بھی برتوتن ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کو انسانوں کی صف میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ ان پر انسان اور انسانیت کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں اب جناب تجمل حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ ابھی تازہ ڈاکٹر ہوئے ہیں، شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے انہوں نے PhD کی ہے، جناب ڈاکٹر تجمل حسین صاحب۔
استاد محترم پروفیسر احمد محفوظ صاحب، صدر مجلس اور اس حال میں موجود تمام احباب اور اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالہ کا موضوع ہے غالب کا سفر کلکتہ، تندیے باد مخالف کے دوش پر۔ غالب انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان غالب کا سفر کلکتہ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ غالب کا یہ سفر ان کی زندگی اور تخلیقی کائنات کا ایسا لازمی جز ہے جسے سمجھے بغیر غالب کی شخصیت کو سمجھنا شاید ممکن نہیں۔ غالب کا سفر کلکتہ بنیادی طور پر خاندانی پینشن کے قضیے کو حل کرنے کی غرض سے ہوا تھا۔ دہلی سے کلکتہ کا دور دراز سفر غالب نے جس مقصد کے تحت کیا وہ تو 22 سال کی لمبی لڑائی کے بعد بھی حل نہ ہو سکا، لیکن اس سفر میں پیش آنے والے واقعات، تخلیق کردہ شعری سرمایہ، بالخصوص کلکتہ میں پیش آنے والے مزعومہ ادبی معرکے غالب کی شخصیت پر اس قدر اثر انداز ہوئے کہ غالب کا سفر کلکتہ ان کی شخصی اور تخلیقی زندگی کا اہم جز بن گیا۔ محض پینشن کا مسئلہ فی نفس ہی غالب کی سوانحی زندگی کے نقطۂ نظر سے تو بہت اہم ہے، لیکن ادبی و علمی نقطۂ نظر سے چندہ اہم نہیں۔ البتہ سفر کلکتہ کا بنیادی مقصد چونکہ پینشن کا ہی قضیہ تھا، اس لیے میں یہاں اس مسئلے کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ غالب کے چچا نصر اللہ بیگ کو انگریز حکومت کی طرف سے ان کے خدمت سپہگری کے عوض بھرتپور کے قریب واقع سونک اور سونسا کہ غالب کی سفر کلکتہ کے بعد ذہن غالب کی یہاں کوئی ارتقائی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ بعد میں بھی جمال صاحب سے بات ہوئی لیکن مکمل نہیں، کچھ ادھوری رہی۔ اس کا ارادہ بہت سختی سے انہوں نے تو ایک تھیسس قائم کی جناب ابو ذر ہاشمی صاحب نے کہ ان کی یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی سفر کلکتہ کے بعد۔ خالد محمود صاحب کا بھی یہی تھا، اس کے علاوہ کئی اور مقالوں میں بھی۔ پروفیسر نجمہ رحمانی کا معاملہ بین بین ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، تو میرے خیال سے یہ مان جائیں گے کہ نہیں تبدیلی تو ہوئی ہے۔ ہم جب اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں سے ہم جب علی گڑھ آئے تو لگا کہ ہم شاید اب وہ نہیں رہے جو وہاں دربھنگے میں تھے۔ علی گڑھ بہت بڑی دنیا لگی، بہت ساری تبدیلی آئی ذہن میں، صرف میرے ہی نہیں تمام طالب علموں کے۔ جب دہلی آئے تو لگا کہ نہیں، علی گڑھ بہت چھوٹی جگہ ہے اور وہاں سوچ ایک محدود دائرے میں ہی رہتی ہے، یہاں کچھ بڑھ گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ تمام لوگوں نے کہا کہ غالب کے یہاں کوئی ارتقا نہیں ہوا، ذہنی تبدیلی نہیں آئی؟ سب نے حوالہ بنایا ان کی اردو کی غزلیہ شاعری کو۔ بھائی وہ شخص کہہ رہا ہے کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے یہاں ذہنی ارتقا نہیں ہو، فکری ارتقا نہیں ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ پھر یہ ہے کہ ایسا کیوں کہہ رہے لوگ ان کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی ذہنی ارتقا نہیں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ مرکزی حوالہ تمام لوگوں نے ان کی اردو شاعری کو بنایا۔ اردو شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اشعار اتنے ہی ہیں جتنے صرف ان کی فارسی مثنویوں کے اشعار ہیں، غزل تو اس سے مستزاد ہے۔ وہ خود کہتا ہے ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بات اور ساغر کہے بغیر۔ وہ تو محدود دائرہ ہے، غزل میں آپ کیا کریں گے، کتنی فکر کا اظہار کریں گے؟ علامہ اقبال جیسا فلسفی آدمی نہیں کر سکا، نظموں کا سہارا لینا پڑا، مثنوی کا سہارا لینا پڑا، ترکیب بندوں کا سہارا لینا پڑا۔ غزل میں ممکن ہی نہیں ہے فکری ارتقاء کو دکھانا۔ میٹافر بدلیں گے، تشبیہ بدلیں گی، جیسے کلاسک میں معشوق ہی ہوتا ہے، گوشت پوشت خیالی، اس سے آگے بڑھتے ہیں داغ اور حسرت کے یہاں، مجاز کے یہاں، تو گوشت پوشت کی عورت آ جاتی ہے۔ ترقی پسندوں کے یہاں بڑھتے ہیں تو معشوق، جو علامہ اقبال کے یہاں معشوق محنت ہو جاتی ہے، مشن ہو جاتا ہے۔ ترقی پسندوں کے یہاں حل بھی معشوق ہے، ٹریکٹر معشوق ہے۔
یہ سب ہوتا ہے. ان کو خود غالب کو شکایت تھی غزل سے بھائی. وہ کہہ رہا ہے بقدر ظرف نہیں تنگنائے غزل, کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے. تو وہ غزل میں تو ہے ہی 5-7 الفاظ ہیں. عشق یہی بتا رہے تھے, عشق ہے, معشوق ہے, اور تصوف کے حوالے سے 2 چیز اور لے لیجیے, کائنات ہے, فنا ہے. اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ تو بہت محدود پیمانہ ہے. ڈاکٹر تاریکا پربھاکر کا مضمون مجھ کو اس اعتبار سے اچھا لگا کہ انہوں نے 2 باتیں کہی. ایک یہ کہ ان کا تصور بدلا کتاب کی اشاعت کے حوالے سے, اور واقعی جیسی نفاست وہ چاہتے تھے, جو تبدیلی چاہتے تھے, وہ کلکتے سے آنے کے بعد ہی ممکن تھا. اور یہی وجہ کہ انہوں نے یہاں کے پریس پہ بھی لعنت بھیجی دی, کاتب پہ بھی لعنت بھیج دی, کتنی بری کتاب چھاپتی ہے, ان لوگوں پہ لعنت ہو. تو حسن کا تصور تو بدلا, نفاست کا تصور تو بدلا, یہ ساری چیزیں تو ہوئی. میرا قضیہ ان تمام لوگوں سے بالکل الگ ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ غالب سفر کلکتہ کے بعد بالکل بدل کے ہیں, ذہنی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, اور ایک منضبط فکر ان کا قائم ہوتا ہے. اب مضمون ملاحظہ فرما لیجیے, جہاں وقت مجھے بتا دیجیے گا. عنوان رکھا میں نے غالب کی تحریر و تخلیق میں فکشن کے نقوش. غالب کے لیے کلکتے کا سفر بھلے ہی لاحاصل کی جستجو رہا ہو, مگر اس اعتبار سے بے حد مبارک تھا کہ یہ سفر ان کے خیالات کی تبدیلی, رفعت ذہنی فکری بلندی اور ان کی شخصیت کی نئی تشکیل و ترقی کا غیر معمولی وسیلہ ثابت ہوا. یوں کہ دوران سفر الہ آباد, بنارس, عظیم آباد اور مرشد آباد جیسے مختلف نوع تہذیبی, ثقافتی اور تاریخی مقامات کے مطالعے اور یورپ کے تجربہ گاہ شہر کلکتہ کے قیام نے انہیں نئے علوم و فنون, جدید طرز بود و باش, سماجی اور تاریخی طور پر وہاں کے بدلتے حالات اور حیرت انگیز سائنسی ایجادات کے مشاہدے نے گویا غالب کو اس حقیقی دنیا میں لا کھڑا کیا جس نوع کی خیالی دنیا بالعموم متصوراتی داستانوں میں پڑھا اور سنا کرتے تھے. غالباً اسی لیے انہوں نے وسعت بیان اور مؤثر اظہار کے لیے اردو شاعری پر اپنی فارسی شاعری کو ترجیح دی. فارسی شاعری ان کی سفر کلکتے کے بعد زیادہ ہے. سفر کلکتے سے پہلے فارسی شاعری بہت ہی کم ہے, اردو میں زیادہ کہتے تھے. کلکتے کے بعد 2 تبدیلی آئی تحریر کے حوالے سے ان کے یہاں. پہلے فارسی میں وہ خط لکھتے تھے, اس کے لیے انہوں نے اردو خط استعمال کیا. اردو میں شاعری کرتے تھے, اس کے بجائے انہوں نے فارسی میں شاعری کی. غزل کی طرف زیادہ توجہ تھی, مصنوی اختیار کیا, کیونکہ منضبط خیال, منضبط فکر نظم میں ہی ممکن ہے. اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ان کے بعد تاریخ ہے کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پرشین کی طرف اپنا رجحان بڑھایا. غالباً اس لیے انہوں نے وسعت بیان مؤثر اظہار کے لیے اردو شاعری پر اپنی فارسی شاعری کو ترجیح دی اور فارسی مکتوب نویسی کے مقابلے میں اردو خطوط نگاری کا انتخاب کیا. نتیجتاً غالب نے منضبط افکار و خیالات, نئے تجربات و مشاہدات, سماجی و معاشرتی حالات پر تنقیدی رائے اور افسانوی بیانیہ کے فنی اظہار کے لیے اردو خطوں, فارسی مصنویوں اور روز نامچے کی صورت اس طور اور طرز کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر اقلیم اردو میں افسانہ اور ناول کی اولین بنیاد قرار پائے. غالب کی مصنوی کے حوالے سے ہمارے ناقدین چراغ دیر, باد مخالف, ابر گوہربار اور تقریض عینی اکبری کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں, مگر غالب کی شخصیت کی دوسری اور تیسری جہت کو منور کرنے والی ان کی مصنویوں کو بالعموم نظر انداز کیا گیا ہے. ایک تو ان کی رفعت روحانی کی جہت, جس کی نمائندگی نعت, منقبت, مناجات, مغنی نامہ, ساقی نامہ اور بیان معراج جیسی مصنویاں کرتی ہیں. ان کی روحانیت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ برسوں غزوات رسول کو نظم کرنے کی فکر میں رہے, مگر کسی وجہ سے نہ کر سکے, بالکل ویسے ہی جیسے اردو میں قصہ یا ناول لکھنا شروع کیا تھا, تاہم مکمل نہیں کر پائے. بلا تاخیر میں
اس سیمینار کے آخری صدارتی خطبے کے لیے کوئی رائے ہے تو سامعین میں سے اگر کسی کو کچھ عرض کرنا ہے تو وہ مدعو ہیں، آ سکتے ہیں. صلاحیاب ہے. پروفیسر نجمہ رحمانی میم. پروفیسر کرباز صاحب کا مقالہ واقعتاً وقعی تھا، بہت تفصیلی تھا، بہت انفارمیٹیو تھا. تھوڑا سا اختلاف ہے، بحث کی گنجائشیں ہوتی ہیں، یہی کسی سیمینار کی کامیابی بھی ہوتی ہے کہ اختلاف کے پہلو نکلیں اور بات سے بات نکلتی جائے. روحانیت کے تعلق سے افغان صاحب نے جو کہا کہ مثنویوں میں اور ان کی شاعری میں، فارسی شاعری میں بھی روحانی عناصر یا منقبت ہے، نعت ہے، اس عہد میں یہ منقبت، نعت تو سودا بھی کہتے ہیں، روحانیت کی تعریف ہمیں متعین کرنی پڑے گی. مذہبی قصوں کا بیان یا نعت یا منقبت یا حمد کہنا کیا روحانیت ہے، یا روحانیت کا تعلق واقعتاً میری روحانی سوچ سے ہے. غالب تو خود بھی کہتے ہیں نا کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ کار ہوتا. تو مسائل تصوف پہ ان صاحب علم تھے، تصوف کے معاملات پہ ان کی بڑی گہری نظر تھی، مذہبیات پہ بڑی گہری نظر تھی. اور مسلک تو آپ لوگ جانتے ہیں جس مسلک سے ان کا تعلق تھا. روحانیت اور مذہبیت، میرا خیال ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو غالب کے اس کلام کو ہم مذہب کے خانے میں رکھ سکتے ہیں، روحانیت کے خانے میں رکھنے میں مجھے تھوڑا ہندی میں کہتے ہیں سنکوچ ہو رہا ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. اور کوئی صاحب اگر آنا چاہیں تو مدعو ہیں. دو صاحب اور سامعین میں سے جی ڈاکٹر عبدالسمی صاحب. آوازہ کیجئے تو آ ہی جاتے ہیں. بہت شکریہ. بات جو نجمہ میم نے کہی تقریباً وہی باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن میم نے کہا کہ روحانیت اور مذہب ظاہر ہے کہ ایک تو نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب ہمارا الگ ہو سکتا ہے، ان کا الگ ہو سکتا ہے، روحانیت ملا دیتی ہے کہیں نہ کہیں چیزوں کو. سر جب ہم اپنی کلاسیکی شاعری کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر جب ہم مثنوی کو پڑھتے ہیں، تو دیا شنکر نسیم بھی لکھتے ہیں تو وہ حمد لکھتے ہیں. بھائی وہ مثنوی کا ایک ٹرینڈ تھا، یا شاعری کا یا دیوان بھی جو ہم شائع کرتے تھے، اس میں مذہب کا معاملہ نہیں تھا. وہ ایک روایت ہے، ایک طرح سے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کیا ہے، نہیں ہے. چونکہ ایک ٹریڈیشن، یہ روایت رہی ہے کہ ہم پہلے دیوان میں کیا کرتے ہیں کہ حمد کے اشعار لاتے ہیں، یا پھر ہم حمد لکھتے ہیں، پھر نعت لکھتے ہیں، پھر منقبت لکھتے ہیں. اور بھی اگر ہم اس طرف سے ہوئے تو ہم، یا اس طرف سے ہوئے تو مدح صحابہ اور وہ، تو یہ ایک وہاں ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ وہاں روحانیت ہے یا نہیں ہے. لیکن بہت جگہوں پر صرف یہ کیا ہے، ایک طرح سے خانہ پوری بھی ہے. اور اس پہ بہت لمبی بحث بھی ہمارے یہاں ہوئی ہے کہ وہ جو مثنویات میں یا خاص طور پر جہاں مذہب کی چیزوں کو دوسرے مذاہب کے لوگ پیش کرتے ہیں، تو اس میں ان کا عقیدہ شامل ہوتا ہے، یا ان کی روحانیت شامل ہوتی ہے، یا تخلیقی تجربہ شامل ہوتا ہے، یا محض روایت کو وہ ایک طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں. یہ تو اس بات سے بات آئی تو میں کہہ دیا. لیکن یہ ہے کہ سیمینار کے تعلق سے میرا اپنا جو معروضہ ہے وہ یہ ہے کہ کل کی جو گفتگو شروع ہوئی قاضی افضال حسین صاحب سے، اور پھر وہاں سے قاضی جمال صاحب، اور پھر اس کے بعد جو لوگوں نے سلسلہ اپنے مقالوں کا پیش کیا، تو کل بھی صرف ایک سیشن تھا اور میرے خیال سے بہت دیر سے بھی شروع ہوا، لیکن سامعین کی تعداد تقریباً اتنی ہی تھی جتنی ابھی ہے. اور کل کچھ اور بھی لوگ تھے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ نہ ہوں. لیکن سفر کلکتہ کو جو ہم بہت چھوٹا سا ایک واقعہ سمجھتے ہیں، واقعہ مطلب دورانیہ، اس محض 3 برس کا واقعہ ہے، لیکن نہ تلاش کرتے ہوئے کہ بھائی لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں ہے کوئی اثر،
हम उनके यहाँ कोई तरकीब नहीं देखते, कोई इस्तारा नहीं देखते, या उसके बाद की चीज़ों को नहीं देखते। अरे भाई कैसे देखेंगे? हम जो पूरी गालिब की शायरी है उस पर हम उर्दू तक हम महदूद रहे, पूरे आप डिबेट में देखिए उन्हीं पर। अच्छा फिर जो गुले राना है वो वहाँ मुरतब हो चुका है। सिर्फ 10 साल के अरसे के बाद हमारे यहाँ वो दीवान छप कर के आ रहा है या प्रेस में जा रहा है, उसकी तैयारी तकरीबन 5 वर्ष पहले से चल रही हो। तो कलाम जो उनका है वो तकरीबन उसमें ज़्यादातर कलाम वो है जो इस अरसे का है या उससे पहले का है। तो उसके बाद जो उनके खतूत में जो दानिशवरी की नज़र की जो चार्म है, या जो एक मुनज़बित किसी ने इस्तेमाल किया लफ्ज़ की मुनज़बित फिक्र जो है वो उसके बाद नज़र आती है, सफ़र से लौटने के बाद। और फिर उनको समझ में आ जाता है कि अब क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। भाई वो 30-32 साल के थे दोनों, अगर रवायतों को माने। भाई जवानी की उम्र थी, हर कोशिश करके देख ली, उसके बाद जब समझ में आया, जाहिर है वो उसमें नाकामी यहाँ था, तो उसको एक अलग तरह से देखने की ज़रूरत है। और सिर्फ शायरी में मतलब गैर महसूस तरीके से बहुत चीज़ें होती हैं। हम शायरी शुरू आज करते हैं और धीरे धीरे जी सर, तो बहुत सी चीज़ें हम गैर महसूस तरीके से हमारे शऊर का हिस्सा बनती जाती हैं। तो वो एक शख्स है जो बहुत ज़हीन है और वो एक तवील ज़िंदगी गुजारता है, तो ऐसा कहना कि उनकी शायरी पर या उनकी शख्सियत पर उनके इस सफ़र का असर नहीं था, ये बेईमानी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सेमिनारों में ऐसे मौके बहुत कम मैसर आते हैं कि मकालात के बाद कुछ मौका मिलेगा, किसी के कोई और भी सवाल हो या किसी के जहन में कोई और नुक्ता हो तो वो आ सकते हैं। जी आइए सर। शैम तारिक सर। नजमा साहिबा ने एक नुक्ता बहुत अच्छा उठाया है कि रूहानियत और मजहबियत का क्या ताल्लुक है। इस सवाल इसकी गुफ्तगू से जाहिर होता है। और फिर मजहबियत हम जब कहेंगे तो किसी एक दायरे में अपने को महदूद रखेंगे या बाजू में मुख्तलिफ जो दायरे में वहाँ तक का सफर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि रूहानियत का एक तो बहुत वसी मानी है जिसको किसी दायरे में महदूद नहीं कर सकते। फिर गालिब की जो रूहानियत है वो रूहानियत के माने में भी है, यानी मजहबियत के माने में भी है और मावराइयत के माने में भी। ये गालिब का इम्तियाज है। गालिब देखिए किसी ने कहा कि बहुत चालाक शख्स है, उससे चालाक से आगे का जो लफ्ज है आपने कहा, उससे आगे का जो लफ्ज है वह इस्तेमाल की। जगह जगह वो हमको चकमा देते हुए चले जाते हैं। हर जगह वो ये जाहिर करते हैं कि भाई हमको मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत आज़ाद मशरब हैं। और ये उनके खतूत उठा के पढ़िए। फिर सारकर साहब ने बुलाया तो मैं उनकी अदालत में चला गया और किनारे बैठा रहा और जितनी देर बैठा रहा या हफीजो या हाफिजो का विरोध करता रहा। अब इनकी रूहानियत या इनकी मावराइयत एक मजहब के अंदर कैद हो जाती है। वो जब सब कह चुके थे 1857 के बाद कोई शेरी तजर्बा उनके यहाँ नहीं बनाया, बहुत कम अशार कहे। उनके सारे अशार जिनकी वजह से गालिब गालिब समझे जाते हैं वो पहले के हैं। लेकिन उस वक्त आगे ये कह रहे हैं कि या हाफिजो या हफीजो का हम विरोध कर रहे हैं। तो गालिब के इस पहलू को हमने समझा ही नहीं। वो चकमा देने में कामयाब हो गए और हम चकमा खा के समझते हैं कि हम गालिब फायदा हो गए। इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि दानिश किसको कहते हैं? चकमा चालाकी दानिश दानिश जो है ये चकमा देने और चालाक होने से बहुत बड़ा लफ्ज है। दानिश की आखिरी हद बुद्धा है जहाँ आदमी को इनलाइटन हो जाता है। वो आप क्या ये सेशन बड़ा अच्छा सेशन है। अबू बकर अब्बास साहब आपने सबों को जगा दिया, फिक्री तौर पर इतिहास कर दिया। शख्सियत की तश्कील, तामीर, तकमील और फिर
ऐसा पॉइंट ऑफ विजन बन जाना, जहाँ से एक ज़माने से दूसरा ज़माना, एक सदी से दूसरी सदी उस विजन को लेती रहे और इंसान की तकमील करते रहे। शख्सियत की, ज़हन की, फिक्र की तश्कील नुस्ख़े हमीदिया। संन्यासात 1841 हो, तरतीब 1816, यानी कि पूरे तौर पर उस विजन की तश्कील हो जाती है सफर कलकत्ता से आगे। अब उसकी तौसी हो रही है, मुख्तलिफ हवालों से तौसी हो रही। हम माने लेते हैं अबू बकर साहब वो अफसाना निगार थे, वो दास्तान गोल थे, उसकी शख्सियत की नहीं, माफ कीजिएगा, एक गालिब की शख्सियत को उस तरह जो एक आम शख्स की तश्कील होती है वो नहीं है। एक तरफ मुगल हुकूमत का रवाज हो रहा है और वो वही रवाज उसको इंतहा में ले जा रहा है। किस इंतहा में ले जा रहा है? होते हम तो क्या कैसे क्या कुछ तो खुदा था, कुछ तो खुदा था। तो गालिब तो वो है जो खुदा से मुकाबिल हो रहा है, माफ कीजिएगा। अब इसका लामज़हबियत ये लामज़हबियत नहीं है, ये दानिश है कि इंसान और खुदा दो ही चीज़ें तो हैं इस कायनात में, बाकी सब ज़हरी हैं, ज़िम्नी हैं। तो गालिब वही गालिब है। मेरा ये कहना है कि हम पूरे गालिब को पकड़ने की कोशिश करें। जुज़ियात में देखेंगे तो 25 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 41 आएगा, 47 और क्या क्या ना आएगा। लेकिन सदियाँ गालिब में, उर्दू शायरी की हद तक सदियाँ गालिब में जम हो जा रही हैं। यही गालिब की बड़ाई है और इसीलिए हम गालिब जिंदा रहेंगे। और जब तक गालिब जिंदा रहेंगे, बाकी शायरी में तो बहुत सारे हैं। शादी का नाम आया, कहा जाता है, रिसर्च हुआ है कि मौलाना रूमी पर एक लम्हा 24 घंटे का ऐसा नहीं है जहाँ दुनिया के किसी न किसी गोशे में कोई न कोई रिसर्च कर रहा हो। शायरी का गालिब रूमी नहीं है, लेकिन हमारे पास दीगर ज़बानों से सामने रखने के लिए गालिब है। और उसके बाद अखबार है, लेकिन लोग बहुत सारे लोग बिगड़ जा सकते हैं। तो वही विजन है गालिब जो 25 साल की उम्र में कायम हो गया था। वो गालिब जिंदा है, जिंदा रहेगा, हजारों साल जिंदा रहेगा। जब तक गालिब जिंदा रहेगा, उर्दू ताबिंदा रहेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही अदब के साथ उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद प्रोफेसर रहमानी ने बहुत अच्छी बात की। उनको लगा कि रूहानियत और मजहबियत में शायद ज़िद है। ज़िद तो रूहानियत का ज़िद तो क्या कहते हैं, ऐश से और अय्याशी से भी नहीं है। कुली कुतुब शाह अपनी तमाम गज़लों में हज़रत अली की तारीफ़ करते हैं, रसूल की मदह करते हैं। पहले तो महबूबा के जिस्म का बयान किया है, अय्याशी का बयान किया है, इश्क का बयान किया है, और आखिर में हज़रत अली की तारीफ़ कर देते हैं, बुज़ुर्ग की तारीफ़ कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल अलग है। इश्क अलग है, कुछ इश्क करे, कुछ काम करे, तो मज़हब अलग है, रूहानियत तसव्वुफ़ बिल्कुल अलग है। इसका मामला शरीयत से नहीं है, तरीक़त से है, बल्कि तरीक़त से भी ज़्यादा रियाज़त से है, रूहानियत का। तो ये इसी तरह उस रूहानियत हसरत का मामला रूहानियत का ये था कि वो सियासत करते थे, प्रैक्टिकल सियासत में थे। उनकी रूहानियत बस ये थी कि चंद मसालों पे जाए। तसव्वुफ़ के एक भी उम्दा अशार उनके यहाँ नहीं है। सियासत के का कोई शेर ही नहीं है। अमली सियासत में थे, सियासी अशार नहीं है। गोशा नशीन थे, ये इक़बाल सियासी शायरी है। तो चीज़ें एक शख्स के अंदर मुतअद्दिद शख्सियतें होती हैं। जैसे चेहरे दो चार होते हैं, तो वैसी शख्सियतें भी 10-12 होती हैं, है ना। बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, महबूबा हो, तो शख्सियतें बदलती रहती हैं। सेमिनार और इजलास की आखिरी कड़ी की तरफ बढ़ता हूँ और उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद महफूज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ।
اور صدارتی کلمات سے نوازیں. پروفیسر احمد محفوظ صاحب. مباحث قائم کرا دیے بہت. اس پر تشریف فرما میرے دوست پروفیسر ابو بکر عباد صاحب، صدیق حسن صاحب، ڈاکٹر تجمل الحسین صاحب، سلمان فیصل صاحب اور صفحے سامعین کے صدر نشینوں میں ہمارے زمانے کے میرا خیال یہ ہے کہ فارسی شاعری، فارسی ادبیات کے اس وقت کے سب سے بڑے علماء میں ایک پروفیسر احسن الظفر صاحب، بے دل کے یعنی ماہرین، ہمارے زمانے میں جو ماہرین بے دل ہیں اس میں سعید الظفر صاحب جس محفل میں ہو تو میں سمجھتا ہوں، احسن الظفر صاحب جس محفل میں تشریف فرما ہو تو اس محفل کا وقار اپنے آپ خود ہی بہت بڑھ جاتا ہے. شمیم طارق صاحب، ابو ذر ہاشمی صاحب، نجمہ رحمانی صاحبہ اور معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں غالب انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس اجلاس کی صدارت کا منصب عطا کیا، اور اس بات پر مزید خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اس اجلاس کے اختتام تک سیمینار اپنے اصلی رنگ میں آ گیا تھا. تو یہ سیمینار کی کامیابی کی علامت ہے کہ اس میں گفتگو بھی ہو گئی کچھ مقالات پر، کچھ معروضات پر. 3 مقالے اس میں پڑھے گئے. جناب صدیق حسن صاحب نے مقالہ پڑھا غالب کی شخصیت، پینشن کا قضیہ اور سفر کلکتہ. تجمل حسین صاحب کا مقالہ تھا غالب کا سفر کلکتہ، تندیے بعد مخالف کے دوش پر. اور ہمارے پروفیسر ابو بکر عباد صاحب نے جو مقالہ اپنا پڑھا کہ غالب کی تحریر و تخلیق میں فکشن کے نقوش. تینوں مقالے ظاہر ہے بہت ہی توجہ اور محنت سے لکھے گئے، اس کے لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں. ان مقالوں پر تبصرہ کرنا میں اپنے لیے اس لیے غیر ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اس پر تبصرہ کر سکوں. لیکن اتنا ضرور ایک دو بات میں کہوں گا کہ صدیق حسن صاحب کا مقالہ اگرچہ تھا لیکن اس میں تمہید کے طور پر انہوں نے جتنی باتیں بیان کر دی، جتنی تفصیل کے ساتھ، شاید اس کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ ان کے مقالے کا اصل جو تھا وہ یہی تھا کہ سفر کلکتہ کے کیا اثرات غالب کی شخصیت پر یا ان کے نفسیات پر پڑے. اب ظاہر ہے کہ کسی بھی سفر کے کیا کیا اثرات انسان پہ پڑ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انسان اگر خود بھی اس کا تجزیہ کرنے بیٹھے تو شاید پوری طرح اس کو کامیابی نہ ہوگی کہ اس سفر کا کیا کیا اثر میرے اوپر پڑا ہے. اوپر خارجی طور پہ تو بتا سکتا ہے کہ سفر سے پہلے غریب تھے، سفر کے بعد امیر ہو گئے، سفر میں یہ کچھ مل گیا، یہ کچھ حاصل ہو گیا. لیکن اس کی شخصیت پر یا اس کے اندرون پر اس سفر یا کسی بھی سفر کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کرنا بہت واضح طور پر کم از کم میں تو سمجھتا ہوں بھائی یہ ممکن نہیں. خود وہ آدمی نہیں بتا سکتا کہ اس کی داخلی زندگی پر کسی سفر کے کیا اثرات پڑے ہوں، کیسے پڑے ہوں، اس کا کیا اثر ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا. لہٰذا غالب نے سفر کیا، فلاں تاریخ کو نکلے، فلاں تاریخ کو پہنچ گئے، اتنے دن ان کا قیام رہا. خارجی طور پر جو واقعات پیش آئے ان کا تو تجزیہ ہم کر سکتے ہیں اور کیا گیا ہے. ظاہر کہ جو کتابیں سفر کلکتہ سے متعلق ہمارے سامنے موجود ہیں فیکٹس کے اعتبار سے، ان میں جو کل بات کہی گئی کہ ان میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے، کم از کم ابھی تک تو نہیں ہوا. غالب اور سفر کلکتہ، خلیل عجوب صاحب کی کتاب یا مالک رام صاحب نے جو کچھ لکھ دیا ہے حقائق کے اعتبار سے، ان میں کوئی ایسی حقیقت ابھی تک اضافہ نہیں کی جا سکی ہے کہ جسے کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ غالب کے سفر کلکتہ سے متعلق فلاں فیکٹ یا فلاں بات جو ہے ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگا تھا.
اب جا کر یہ بات نہیں ہمارے سامنے آئی. لہٰذا ان مقالوں میں یہ بھی ہوا ہے کہ ریپیٹیشن بھی بہت ہوا کہ وہی باتیں جو پہلے کہی جا چکی ہیں وہی باتیں ہم نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا. اب جو کل یہ بات ہوئی تھی کہ اس سفر کے نتیجے میں غالب کی تخلیقات پر کچھ اثر پڑا کہ نہیں پڑا. یہ بڑی بنیادی بات کل جوان صاحب نے جو کہی اپنے افتتاحی یا کلیدی خطبے میں، اور اس کا بھی تجزیہ کرنا یا اس کا اندازہ لگانا یا بالکل پن پوائنٹ کر کے بتا سکنا بہت مشکل ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، ان پیپرز میں بھی یہ بات آئی کہ دیکھیے 1826 کے بعد غالب کی جو اردو غزلیں ہیں یا اردو شاعری ہے وہ بہت کم ہے. 1826 تک ان کے اردو دیوان کا تقریباً 80% حصہ جو ہے وہ 1826 تک سامنے آ چکا تھا. کالی داس گپتا رضا کا جو کلیات ہے دیوان غالب کامل تاریخی ترتیب سے اسے دیکھ لیجئے، اس میں تو باقاعدہ ڈیٹ وائز لکھا ہوا ہے کہ 1816 کے بعد کی غزلیں، 1821 کے بعد کی غزلیں، 1826 کے بعد کی غزلیں. تو 1826 تک کی جو غزلیں ہیں وہ یا غزلوں کے علاوہ بھی اور چیزیں وہ ان کے مکمل کلام کا میرا خیال ہے 80 سے زیادہ فیصد حصہ جو ہے ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ کلکتے کا سفر 100 اشعار ہیں اردو دیوان میں. اس کے بعد 47 تک 100 اشعار ہیں. بہت کم اشعار ہے، یعنی غزلیں بہت کم اور اشعار گنتی کر لیجیے تو اسے بتا رہے ہیں کہ 90-100 اشعار جو ہیں. تو اب یہ اس پہ ذرا غور ہو سکتا ہے کہ کلکتے کے سفر کے بعد غالب نے اردو شاعری کیوں کم کر دی، اور اردو شاعری کا جو حجم ہے اس کے مقابلے میں فارسی جو ان کا دیوان ہے وہ اردو شاعری کے 3 گنا ہے. تو فارسی کی شاعری کی طرف غالب زیادہ متوجہ ہو گئے اور اردو شاعری اتنی انہوں نے کم کر دی. اس کی کیا وجوہ ہو سکتے ہیں، اس پر غور کیا جا سکتا ہے یا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ایسا کیا ہوا. دوسری بات جو خطوط والی ہے، ابوبکر عباد صاحب نے جو بات کہی، اب یہ بات مطلب اس کو ہم کہیں نہ کہیں چلیے مانے، لیکن ذرا مشکل لگتا ہے کہ 1829-30 میں غالب واپس آ گئے دلی اور اردو خط کی ابتدا انہوں نے کی ہے 1848 میں. 1848 میں غالب نے پہلا اردو خط لکھا، یعنی اردو خط لکھنے کی ابتدا کی. تو 18 سال تک کیا کرتے رہے؟ کلکتہ سے آنے کے بعد بھائی سفر کا کچھ اگر اثر ہوتا ہے تو آنے کا فوراً 1-2 سال کے اندر وہ اثر سامنے آ جانا چاہیے. 18 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. لہٰذا اگر ظاہر ہے کہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ غالب کے خطوط کے اندر جو فکشن کے عناصر ہیں یا فکشن کے بالکل ابتدائی نقوش بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ غالب کے خطوط میں وہ پوری کیفیت موجود ہے جو قصے کہانی بیان کرنے والی ہے، بیانیہ کی سی. تو وہ تو ان کے خطوط کی صفت ہے ہی، لیکن اس صفت کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کلکتے کے سفر کے بعد یہ چیز آئی ہے ان کے اردو خطوط میں، تو یہ ذرا سا محل نظر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ خاصا لمبا وقفہ ہے نا. 18-19 سال کا وقفہ گزر جاتا ہے تب جا کر کے وہ اردو خط لکھنا شروع کرتے ہیں. اب غالب ظاہر کہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے فنکار تھے، اہل زبان تھے، نثار تھے، شاعر تھے، تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنا دیکھتا ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے. تو اب انہوں نے 1848 سے پہلے اردو کا خط کیوں نہیں لکھا؟ یہ تو غالب بتا سکتے کیوں نہیں لکھا. کہیں انہوں نے لکھا تو نہیں ہے کہ بھائی اپنے 1848 سے پہلے اردو خط لکھنا کیوں نہیں شروع کیا. یہ اگر غالب خود ہی لکھ دیتے کہیں تب تو بتا سکتے تھے کہ یہ وجہ ہے، لیکن انہوں نے کیوں ایسا کیا. اور کلکتے میں رہ کر کے اور وہاں کی زندگی کو دیکھ کر کے وہاں جو انگریزوں کی ترقیات تھیں ان سب چیزوں کا مشاہدہ کیا. اچھا ایک پہلو اور بھی میرے ذہن میں آیا ہے، اس پہ بھی آپ لوگ شاید غور کریے، شاید اس میں کوئی بات نکلے کہ غالب جب کلکتے پہنچے ہیں 1826, 27, 28 جو ڈیٹ تھی، اس کے پہلے آپ دیکھیے کہ 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور وہاں اشاعت شروع ہو گئی، اور اس طرح کی اشاعت وہاں شروع ہوئی ہے کہ اس طرح کی اشاعت کا تصور دلی میں کوئی نہیں کر سکتا تھا.
بھائی 1811 میں میر کا پورا کلیات چھاپ دیا اسی کلکتے. تو غالب جب وہاں پہنچے ہیں 1811 میں میر کا، میرا خیال ہے کہ غالب نے کلکتے میں ہی جا کے میر کا کلیات دیکھا ہوگا اور ضرور منگایا ہوگا کہ بھئی یہی چھپا ہے، ذرا لاؤ دیکھیں. تو میر کا کلیات، اس کے بعد اور بہت سی کتابیں وہاں جو شائع ہوئی، اس کا بھی ضرور کچھ نہ کچھ غالب نے اثر لیا ہوگا کہ بھئی یہاں. اب اس کے بعد بھی دلی لوٹنے کے بعد غالب نے 1830 کے بعد یا 29-30 کے بعد 12 سال کے بعد اپنا دیوان چھپوایا. تو 12 سال تک وہ یہ انتظار کیوں کرتے رہے؟ بہت شکریہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب. غالب کا سفر کلکتہ 2 روزہ سیمینار کا آج آخری اجلاس ہے. اس سیمینار کا سلسلہ جو تھا غالب کا سفر کلکتہ 1999 سے شروع ہوا تھا، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ جہاں جہاں غالب کا قیام رہا ہے وہاں جو ہے 2 روزہ سیمینار یا 1 روزہ سیمینار وہاں پر منعقد کیے جائے. جس کے سلسلے میں آگرہ میں سیمینار منعقد کیا گیا تھا 99 میں، 2001 میں رامپور میں سیمینار ہوا، 2005 میں الہ آباد میں سیمینار منعقد ہوا، 2007 میں جو ہے لکھنؤ میں سیمینار ہوا، پھر جمشید پور ہوا، اور آخر میں کلکتہ میں 2 روزہ سیمینار منعقد کیا گیا تھا. یہ آج اس کے سلسلے کی جو ہے یہ آخری کڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام مقالات جو اس میں پڑھے گئے ہیں وہ کتابی شکل پہ انشاءاللہ شائع ہو کر بہت جلد منظر عام پر آئیں گے. میں تمام صدور حضرات کا بہت مشکور ممنون ہوں جنہوں نے افتتاحی اجلاس میں صدارت فرمائی. اور آج جی عظیم آباد اور باندہ 2 جگہ اس میں جو ہے ابھی رہ گئی ہے، انشاءاللہ موقع لگا تو وہ بہت جلد وہاں سے سیمینار منعقد کیے جائیں گے. تو میں تمام صدور حضرات کا، مقالہ نگار حضرات کا، اور خاص طور سے جو یہاں پر طلباء یہاں تشریف فرما ہے ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت دیا اور سیمینار کو کامیاب بنایا. اور میں خاص طور سے میرے جو ساتھی ہیں غالب اسکول کا جو اسٹاف ہے، جس میں ڈاکٹر محضر رضا صاحب ہیں، مشتاق صاحب ہیں، عبدالتوفیق صاحب ہیں، ہمارے اکاؤنٹنٹ ریاض الدین صاحب ہیں جنہوں نے پورا سسٹم آن لائن پیمنٹ کرنے کا کیا ہے کہ صدور حضرات کے علاوہ جو پیمنٹ ہوگی وہ سب آن لائن ہوگی. تو ان کا باقی جتنا بھی میرا اسٹاف ہے اس کا جو ہے میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں اتنے بہترین اور کامیاب سیمینار کے لیے. اور خاص طور سے میں طلباء کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ صبح سے جو ہے یہاں اب تک تشریف فرما ہے. چند طلباء ایسے تھے کہ جو 2 یا 2:30 بجے تک یہاں پر پہنچے ہیں. بہرحال ان سے بھی گزارش ہے کہ آئندہ جو ہے وقت کا خیال رکھیں، وقت پر پہنچیں. اچھا، غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک روایت رہی ہے کہ جو طلباء ہمارے سیمینار میں شرکت فرماتے ہیں ان کو یہاں سے اسناد ہم لوگ ان کو پیش کرتے ہیں. تو میری درخواست ہے ابوذر ہاشمی صاحب سے، محترمہ ڈاکٹر نجمہ رحمانی صاحبہ سے، شمیم طارق صاحب سے، پروفیسر طلباء کا نام جو ہے ان کو بلائیں، نام لے سکتے ہیں. اور مشتاق صاحب سے درخواست ہے تقسیم. اور اس اسناد تقسیم کے بعد میں جو ہے چائے کا اہتمام کیا گیا ہے. سبھی سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور چائے پر جناب عرفان راہی، جناب عرفان راہی سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اپنی سمت حاصل کریں. منجیت سنگھ، ظہیر احمد، روبی پروین، عبدالباری قاسمی. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سند ابھی لوگوں نے حاصل اور امانت اللہ، سید محمد زید، محمد سرفراز، محمد تحسین، اعجاز احمد، شائمہ خانم، سعدیہ پروین، مہر فاطمہ، چلتے رہیے حسیب الرحمان،
बस आ जाइए बेटा बेटा बस फुरकान आलम, डॉक्टर हुमैरा, अशरफ बेग, राकेश कुमार, मोहम्मद चांद रजा, आलम, अब्दुल अलीम, मोहम्मद फयाज अहमद, मोहम्मद फरीद, हुमा, खुशबू परवीन, मोहम्मद अनस, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद शाहिद, हो गया मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैसल खान, चले चले चलते नहीं चलते मोहम्मद अमीन अली, मोहम्मद मेहताब आलम, गुलाम रब्बानी, सैयद चले 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 हो गया बेटा आइए सायरा खातून, शाजिया सुहैल, मोहम्मद फुजैल, मोहम्मद चलिए हसनैन रजा। चलो हो गया आइए 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 एक फोटोग्राफर वीडियो है सबका आ गया जनाब यूसुफ रजा। ठीक हो गया तशरीफ ले चले क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि चाय के लिए तशरीफ ले चलें।